اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنوں کو یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان، ماہ مقدس آنے والا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اپنے تمام میرے چینل کو دیکھنے والوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی جائے، جس میں ایک تو رمضان المبارک کے آنے والے ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کی جائے، اور اس کے بعد روزے کی فرضیت کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل کی جائے، اور اس کے بعد ایک مسئلہ بتایا جائے۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد جتنی بھی ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی، ان تمام ویڈیو میں روزانہ کے طور پر آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے گی، جس ویڈیو کے اندر آپ کو 2 یا 3 مسئلے روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے آپ کو بتائے جائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے والی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، متقین ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لا ریب لا شک کتاب کی تفسیر کرتے ہوئے پیر کرم اللہ شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے، اور اس کے روکنے کے باوجود وہ بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے، کھانا پینا تو اس نے اپنا بند کر دیا، لیکن اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، غیبت کرنا شروع کر دی، نظر بازی کی، تو اس کا روزہ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اپنی کتاب میں وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو نظر بازی، جھوٹ اور غیبت اور جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اور وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا، جو چیزیں اس پر کھانا حلال تھی روزے سے پہلے اور روزے کے بعد اس پر حرام ہو گئی، اس نے نہیں کھانا، اس کو روکا گیا، وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے تو روکے رکھا، لیکن اس نے جھوٹ غیبت کو نہیں روکا، تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اس کے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی قدر نہیں ہے۔ تو ایمان والو، مسلمانوں، جب آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پانی اور کھانے پینے سے جس طرح آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، اسی طرح آپ اور جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں، تاکہ ہمارا اور تمہارا اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے روزہ ادا ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بن سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے تقریباً جو میں نے مسائل نکالے ہیں روزے کے حوالے سے، تقریباً 80 کے لگ بھگ آپ کو وہ مسائل بتائے جائیں گے۔ روزانہ کی ویڈیو میں 3 مسائل روزے، تراویح اور رمضان کے بارے میں بتائے جائیں گے، 80 مسائل کے اوپر انشاءاللہ اور ویڈیوز بنے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اینڈ پاکستان زندہ باد۔